السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین والصحابة الأکرمین الأفضلین، اما بعد، وقال عز وجل في الكتاب المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ وقال الله تعالى في عظمة إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ اللہ کریم کا بہت بڑا کرم اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس ہفتہ واری محفل میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں بدست دعا یہی ہے کہ مولا ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ماہ رمضان کا مبارک اور مسعود مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہر آن ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندوں پر برستی رہتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس ماہ رمضان کو 3 حصوں میں منقسم فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا جو کہ ہم سے گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جنت کی طلب اور دوزخ سے نجات کا عشرہ۔ ماہ رمضان کی خصوصی عبادت وہ ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ نمازیں تو سال بھر پڑھی جاتی ہے، سال بھر فرض ہے، لیکن ماہ رمضان کو جو عظمتیں، جو فضیلتیں حاصل ہے، وہ صرف اور صرف ماہ رمضان کے روزوں کی بنا پر ہے۔ ماہ رمضان کی 2 خصوصی عبادتیں ہیں، 2 خصوصی عبادتیں جو کہ رمضان کے علاوہ بہت کم ادا کی جاتی ہے۔ ایک ہے ماہ رمضان کے روزے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے تو بہت روزے رکھنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے، نفل روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور دوسری عبادت نماز تراویح۔ ماہ رمضان کی یہ 2 خصوصی عبادتیں ہیں۔ ماہ رمضان کے روزوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے
لعلکم تتقون، تاکہ روزوں کے ذریعے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزوں کی اصل بنیاد تقوی ہے کہ روزے رکھ کر بندے کے اندر ایمان اور تقوی پیدا ہو جائے۔ روزہ ایک نور ہے، روزہ ڈھال ہے، روزہ بندے اور خدا کے درمیان ایک راز ہے۔ روزوں کے تعلق سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس کسی نے ماہ رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے، جس نے ماہ رمضان کے روزے ثواب اور ایمان کی نیت سے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور آئندہ آنے والے رمضان تک اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت ہے۔ اور ماہ رمضان کے روزوں کے تعلق سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، جس طریقے سے میدان جنگ میں لڑنے والے کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے تو دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، تلوار سے وار کیا جاتا ہے اور ڈھال سے تلوار کے وار کو روکا جاتا ہے، نیزہ تیر کو روکا جاتا ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، کہ روزے دار کے لیے روزہ ڈھال ہے کہ دوزخ کی آگ سے روزہ ڈھال بن کر ظاہر ہو جائے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حشر کا میدان قائم ہوگا، قیامت کا میدان قائم ہوگا، لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب جاری ہوگا، چنانچہ ایک بندے کے حق میں دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ اس وقت ماہ رمضان ایک حسین و جمیل خوبصورت میں آ کر کھڑا ہو جائے گا اور عرض کرے گا کہ مولا یہ وہی بندہ ہے کہ جو میرے مہینے کے روزے رکھا کرتا تھا، صبح سے شام تک تیری رضا کے لیے بھوکے اور پیاسے رہا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی سفارش کو سن کر ماہ رمضان کے روزوں کی برکت سے ماہ رمضان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے ماہ رمضان تیرے عزت و جلال کی، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اب اور اس کے حق میں جنت کا فیصلہ صادر فرما دیا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت ہے۔ لیکن محترم سامعین، بڑے افسوس کی بات ہے کہ گرما کے موسم میں ماہ رمضان آتا ہے تو بہت سارے لوگ کڑکتی دھوپ، برستی گرمی کے پیش نظر روزے رکھنے سے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ معزز سامعین اکرام، ماہ رمضان کے روزوں کو فضیلت نہیں دیتے، چند ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے بلا عذر شرعی کے روزہ چھوڑ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کے لیے چند لوگوں کو مہلت دی ہے، جیسا کہ شیخ فانی، ایسا بوڑھا آدمی کہ جس کے اندر اتنی کمزوری ہو چکی ہے کہ روزے نہیں رکھا جا سکتا، تو شریعت نے اجازت دی کہ ماہ رمضان کے روزے نہ رکھیں اور رمضان کے روزوں کا فدیہ دے دیں۔ مسافر ہے، مسافر پر روزے فرض نہیں، وہ چاہے تو ماہ رمضان کے روزے رکھے
یا رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد رمضان کے روزوں کی قضا کر لے۔ لیکن ایسے لوگوں کو چھوڑ کر ایک صحت مند، ایک تندرست، ایک نوجوان جو صرف محض بہانے بنا کر ماہ رمضان کو بلا عذر شرعی چھوڑ دیتا ہے، بغیر عذر شرعی کے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اس ماہ رمضان کے روزے کے ثواب کو پانے کے لیے رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد سال بھر بھی روزے رکھ لے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے سال بھر روزے رکھنا بھی ماہ رمضان کے ایک روزے کے اجر و ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! ماہ رمضان کی اتنی بڑی عظمت، ماہ رمضان کے روزوں کی اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہوتی ہے، اتنی بڑی فضیلت ہوتی ہے کہ اس ماہ رمضان کے بعد اگر کوئی سال بھر روزے بھی رکھ لے تو سال بھر روزے رکھنے پر اتنا اجر و ثواب نہیں ملتا جتنا ماہ رمضان کے ایک روزہ رکھنے پر اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، آج کچھ لوگ ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ معزز سامعین کرام، یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اور خدا کے درمیان ایک راز ہوتا ہے۔ کیسا راز؟ مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان نماز پڑھ رہا ہے تو سبھی کو نظر آتا ہے کہ فلاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے تو سبھی کو نظر آتا ہے کہ فلاں بندہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے تو سبھی کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے، حج بیت اللہ کا سفر کر رہا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ظاہر نہیں ہوتی بلکہ بندے اور خدا کے درمیان پوشیدہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اب جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ سارے کے سارے روزے دار ہیں۔ کیوں؟ شکل پر تو لکھے ہوا نہیں ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ بندہ جانتا ہے اور خدا جانتا ہے کہ کون روزے دار ہے۔ تو روزہ خدا اور بندے کے درمیان ایک ایسا راز ہوتا ہے، ایک ایسا راز ہوتا ہے کہ کڑکتی دھوپ، برستی گرمی اور دروازے مقفل ہے، پانی دستیاب ہے، ایک روزے دار اپنے گھر میں ہوتا ہے، گھر میں کوئی موجود نہیں ہوتا لیکن ٹھنڈا پانی موجود ہوتا ہے، چاہے تو روزے دار پانی پی سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پر اس وقت روزے دار کا ایمان یہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پر وہ رب دیکھ رہا ہے جس کے خاطر تو نے روزہ رکھا ہے۔ چنانچہ معزز سامعین کرام، یہ روزہ ایک ایسی پوشیدہ عبادت ہوتی ہے، یہ روزہ ایک ایسا راز ہوتا ہے جو بندہ جانتا ہے اور خدا جانتا ہے، اور اس راز کے درمیان بندہ اتنی احتیاط کرتا ہے، خدا سے اتنا خوف کرتا ہے کہ تنہائی میں بھی ایک گھٹ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارتا، یہاں تک کہ وضو کرتے وقت، کلی کرتے وقت بھی احتیاط کرتا ہے کہ کہیں کلی کا پانی میرے حلق کے اندر نہ چلا جائے۔ معزز سامعین کرام، روزے دار کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ ایمان پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ تنہائی میں بھی ہوتا ہے تو اپنے روزے کے درمیان ایک گھٹ پانی حلق کے نیچے نہیں اتارتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ پروردگار دیکھ رہا ہے، وہ رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے کہ جس کے خاطر تو نے روزہ رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر یہی خوف بندے کے دل میں ہمیشہ پیدا ہو جائے تو وہ بندہ کبھی زندگی بھر گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب کبھی وہ گناہ کرنے کے لیے آگے بڑھے گا تو اس کا ایمان یہ پکار اٹھے گا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پر تیرا پروردگار تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، روزہ ایک پوشیدہ عبادت ہے، بندے اور خدا کے درمیان ایک راز ہوتا ہے۔ اور ماہ رمضان کے روزوں کے تعلق سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک افطار کے وقت کہ جب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنے والا بھوکے اور پیاسے رہتا ہے،
ایسے بھوکے اور پیاسے کہ زبان کانٹا بن چکی ہے، ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، حلق خشک ہو چکا ہے، لیکن ہمہ اقسام کے افطار سامنے ہیں، میوے سامنے ہیں، ٹھنڈے مشروبات موجود ہیں، تو اس وقت افطار کرنے والے کو بڑی خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے کہ اب روزہ مجھے کھولنا ہے، اب مجھے روزہ کھولنا ہے، ٹھنڈا پانی پینا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے دار کو افطار کے وقت جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ غیر روزے دار محسوس نہیں کر سکتا، صرف روزے دار محسوس کر سکتا ہے افطار کے وقت جو خوشی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور انشاءاللہ بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے وقت۔ یہ دو خوشیاں روزے دار کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ اور ماہ رمضان کے روزوں کی اتنی بڑی فضیلت کہ یہاں تک کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی روزے دار کو افطار کروا دے، روزے دار کا روزہ کھلوا دے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا روزے رکھنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے اتنا ہی ثواب روزہ کھلانے والے کو دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ رمضان ایک غم خاری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے کا مہینہ ہے، اور جو اس ماہ رمضان میں روزے دار کو افطار کروا دے، بہترین طریقے سے کھانا کھلوا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے والے کو جتنا ثواب عطا فرماتا ہے اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرانے والے کو عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو اتنی وسعت نہیں ہے کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں، تو یہ بازی تو مالدار لے کر چلے جائیں گے، یہ اجر و ثواب تو مالدار حاصل کر لیں گے کہ جن کے پاس دولت ہوں گی وہ روزے داروں کو افطار کروائیں گے اور بے شمار اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رمضان میں روزے دار کو صرف ایک دودھ کا ایک گھٹ پلا دے، یا پانی کا ایک گھٹ پلا دے، یا ایک کھجور سے افطار کروا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہاں تک کہ بعض احادیث مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر، سمندر تو کافی وسیع ہوتا ہے، بے شمار پانی ہوتا ہے، کہا کہ جو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کا ایک گھٹ پانی بھی روزے دار کو پلا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اجر و ثواب نواز دیتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ماہ رمضان کے روزوں کی عظمت اور برکت ہے، اور ماہ رمضان کے روزوں میں افطار کرانے کی اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ماہ رمضان میں چند مقامات پر ایسی افطار پارٹیاں کروائی جاتی ہے کہ جن میں بڑے بڑے عہدیدار، منصبدار کو بلایا جاتا ہے جو کہ غیر مسلم ہوتے ہیں، خدا کو ماننے والا نہیں ہوتا۔ افطار پارٹیوں میں لوگوں کو دکھاوے کے لیے بڑے بڑے منصبدار عہدیداروں کو بلایا جاتا ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے گھر افطار پارٹی ہے اور ہمارے یہاں بڑے بڑے منصبدار عہدیدار آئے ہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے ایسی افطار پارٹیاں کروائی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دکھاوے کے لیے، جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے ایسی افطار پارٹیوں کا اہتمام کرتے ہیں اور کئی روزے داروں کا روزہ افطار کرواتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تمام روزے داروں کے افطار کرانے کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے وہ سارے اجر و ثواب سے انہیں محروم فرما دیتا ہے۔ کیونکہ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکاری کے عمل کو کبھی پسند نہیں فرماتا، دکھاوے کے عمل کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ مسلمان کا ہر ایک عبادت کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں۔
اگر کوئی لوگوں کے دکھاوے کے لیے سجدوں پر سجدے کرتا ہے، ساری زندگی ماتھا اپنے سجدے میں ٹیکتا رہا یہاں تک کہ اس کے پیشانی پر سجدوں کا نشان بڑھ چکا ہو، تو جو کوئی لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ حج بیت اللہ کا سفر کر چکا ہو، جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے محراب میں کھڑا ہو کر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے آج بہترین انداز میں قرآن پڑھتا چلا گیا ہو، جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے زندگی میں کئی مرتبہ عبادتیں کرتا چلا گیا ہو، لیکن اس کی عبادتوں کا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی انمول نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے کوئی اجر و ثواب نہیں فرماتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی ساری عبادتیں دکھاوے کے طور پر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل کو قبول فرماتا ہے جس عمل میں اخلاص ہوتا ہے، جو عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، حدیث پاک میں بیان کیا جاتا ہے، دکھاوے کے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج ہمارے مسلم معاشرے میں ایسی افطار پارٹیاں کروائی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کی جانب سے افطار پارٹی کی جا رہی ہے، بڑے بڑے منصبدار عہدیدار آ رہے ہیں، بڑے بڑے منصبدار آ رہے ہیں، ایسے دکھاوے کے طور پر افطار پارٹیاں کی جاتی ہے، دکھاوے کے طور پر صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایسے دکھاوے کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو جبل احد یعنی ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ و خیرات کر دے لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اور احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں فرماتا۔ تو دوسری طرف ایک بندہ ہے کہ جو رائی کے دانے کے برابر ایک عمل کر لے یا 1 روپیہ اللہ کی رضا کے لیے خیرات کر دے ماہ رمضان میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ برابر خیرات کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، بچنا چاہیے ایسے افطار پارٹیوں میں، روزے داروں کو شرکت کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، اس ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کرنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے، یہاں تک کہ اس ماہ رمضان میں اجر و ثواب حد سے زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے کہ فرض کا ثواب، کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، اور 1 روپیہ اگر ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کر دیں تو 70 گنا زیادہ خیرات کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن محترم سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماہ رمضان میں چند مقامات پر اگر لوگوں کے درمیان کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں تو گھر کے باہر غریبوں اور محتاجوں اور مسکینوں کی بڑی بڑی قطاریں اور لائنیں نظر آتی ہے کہ فلاں مقام پر کپڑے تقسیم کیے جا رہے ہیں، فلاں مقام پر صدقہ و خیرات کیا جا رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ و خیرات کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ صدقہ و خیرات ایسے چھپا کر دینا چاہیے، ایسے چھپا کر دینا چاہیے کہ اگر سیدھے ہاتھ سے صدقہ و خیرات کیا جائے تو تمہارے دائیں بائیں ہاتھ کو اس بات کی خبر نہ ہو، تمہارے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ پہلے ہاتھ نے کسی کو صدقہ و خیرات دیا ہو۔ ایسا چھپا کر صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ اور معزز سامعین کرام، ماہ رمضان میں ایسے غریبوں اور مسکینوں میں ایسے کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں جو پہننے کے قابل نہیں ہوتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک ہرگز نہیں پاؤ گے، نیکی تم جب تک حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ تم وہ چیز اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ الغرض محترم سامعین، یہ ماہ رمضان ایک غم خواری کا مہینہ ہے، ماہ رمضان ایک دوسرے کے درد کو بانٹنے کا مہینہ ہے، ماہ رمضان یہ روزہ داروں کو افطار کرانے کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے جو کہ ہم سے گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، یہ مغفرت کے عشرے میں چاہیے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے مغفرت کی دعا مانگے،
اپنے والدین کی مغفرت کی دعا مانگے، اپنے بھائیوں کی مغفرت کی دعا مانگے، امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا مانگے، کیونکہ یہ مغفرت کا مہینہ ہوتا ہے۔ اور اس مغفرت کے عشرے میں، یعنی ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ کہ جو اب چل رہا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے، اور اس مغفرت کے عشرے میں اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کیونکہ محترم سامعین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو بد نصیب فرمایا ہے، بد قسمت فرمایا ہے کہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا لے، اپنی مغفرت طلب نہ کر لے، اپنی بخشش نہ کروا لے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بد نصیب ہے، بد قسمت ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا ہے اور یوں ہی چلا گیا ہے لیکن اس کی مغفرت نہیں کی گئی ہے۔ تو محترم سامعین، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگے، خصوصاً افطار کے وقت۔ افطار کا وقت جو وقت ہوتا ہے بڑا سہانا وقت ہوتا ہے، یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے کہ روزہ دار کے سامنے ٹھنڈے مشروبات موجود ہے، میوے موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن روزہ دار اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے کہ بندے کے سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہے، جب تک میرا حکم نہیں ہوتا حلق سے ایک قطرہ پانی نہیں اتارتا۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے کہ ٹھنڈے مشروبات موجود ہیں لیکن جب تک میرا حکم نہیں پیتا، میوے جات موجود ہیں، جب تک میرا حکم نہیں ہوتا نہیں کھاتا۔ تو ایسے وقت میں یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ سامنے افطار کا دسترخوان بچھا ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے اور روزہ دار خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، روزہ دار گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت افطار کے وقت دعا مانگے جانے والی اور مغفرت کی دعا مانگے جانے والی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ کیونکہ محترم سامعین، جیسا کہ گزشتہ اتوار کو بیان کیا گیا تھا کہ لوگ ہوتے ہیں کہ افطار کے وقت کا اہتمام نہیں کرتے، لوگوں کو چاہیے کہ افطار کے وقت کا اہتمام کریں۔ بہت سارے ہمارے گھر کی خواتین بھی ایسی ہوتی ہے کہ جو افطار کا عین وقت قریب ہوتا ہے تو باورچی خانے میں نظر آتی ہے۔ کچھ عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ پکاتے پکاتے سامنے کھجور رکھ لیتی ہے، کھڑے کھڑے روزہ کھول لیا۔ محترم سامعین، افطار کا وقت یہ بڑا سہانا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ صبح سے شام تک جو بھوکے اور پیاسے رہیں، اس کا اجر اور اس کی مزدوری حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ افطار کے وقت اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کی دعا مانگے۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا زیادہ ورد کرے، استغفر اللہ پڑھے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں یہ دعا مسلمان کو کثرت سے پڑھنی چاہیے، اور وہ دعا ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کرنے کا اعلان بیان کیا گیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دعا کو دوسرے عشرے میں کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو استغفر اللہ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں اپنی زبان سے زیادہ ورد کرے، سحر میں استغفر اللہ کا ورد کرے، فرض نمازوں کے بعد استغفر اللہ کا ورد کرے، افطار سے پہلے استغفر اللہ کا ورد کرے۔ انشاءاللہ اس ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں استغفر اللہ کی کثرت سے پڑھنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مغفرت فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ آپ تمام حضرات میری ان ہدایت پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ، اپنی مغفرت کی دعا مانگے، اپنے بھائیوں کی مغفرت کی دعا مانگے، کیونکہ محترم سامعین، اپنے سے زیادہ دوسروں کے حق کے لیے دعا مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جیسا کہ بعض احادیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ اپنے لیے چھوڑ کر دوسروں کے لیے کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جو بھی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے لیے وہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کرے گا اور اس دعا مانگنے والے کو بھی خود بخود عطا کر دے گا۔ تو ہمیشہ دعا میں اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اور اس ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں استغفر اللہ کا کثرت سے ورد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
بدست دعا ہے کہ مولا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے اس پر مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ماہ رمضان کے اس دوسرے عشرے میں کثرت سے ہمیں مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ماہ رمضان کے روزوں کو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ مولا ہمارے سحر اور افطار کرنے کو قبول فرما لے۔ مولا ماہ رمضان کے روزوں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔